لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھ رہے تھے اور وصال کر رہے تھے، سب کو منع کیا تھا، تو کچھ لوگوں نے جب ضد کر اللہ رسول آپ رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بیچاروں کا مقصد اللہ رسول کی اتباع، اجر و ثواب تھی، کوئی اور مقصد نہیں، نافرمانی کا مقصد نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ لوگ وصال کریں، اور آپ رحمت للعالمین تھے، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر رکھتے تو ہم تو نہیں رکھ سکتے، ہم بھی آپ کی اتباع میں رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہمارا مقابلہ نہ کرو، چونکہ میں روزہ رہتا ہوں تو میرا رب ہم کو کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے جنت سے، اس لیے ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تم کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، تم کو تو بھوکا ہی رہنا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا اللہ رسول آپ کی اتباع ہم کریں گے، ہمارا رب نہیں کھلاتا، کوئی بات نہیں، ہم ہمت کریں گے پورا کرنے۔ جب اس طرح سے ضد کیا تو نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے رکھو۔ معلوم یہ پڑتا ہے کہ یہ شعبان کے آخری دنوں کا قصہ تھا، حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا چلو اب میری بات نہیں مانتے تو چلو رکھو رکھو، رکھنا شروع کیا۔ ایک دن، دوسرا دن، اور آپ پسند نہیں کر رہے تھے اور ان لوگوں نے آپ کی بات سنی نہیں، آپ نے تیسرے دن کا ارادہ کیا، لیکن رمضان کی 29 تاریخ آئی اور چاند ہو گیا، اور اب نفلی روزوں کا وقت ختم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر مناؤ کہ رمضان کا روزہ، رمضان کا چاند نکل آیا۔ اللہ کی قسم اگر رمضان کا چاند نہ نکلتا تو میں اور تمہارے ساتھ رکھتا تھا کہ اچھی طرح سے تمہیں سبق مل جاتا۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حکم وصال جو ہے، یعنی وصال، صوم وصال، یہ قطعاً جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سنت کے خلاف بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر اتنی اجازت دی ہے کہ لا تواصلوا، خبردار تم وصال نہیں کرو، وصال صوم۔ اگر تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے تو بس سحر تک وصال کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اگر کوئی بہت ہمت کرتا ہے اور وصال رکھنے، صوم وصال رکھنا چاہتا ہے، ان نفلی روزوں کی بات ہو رہی، فرضی نہیں، تو اللہ رسول نے فرمایا بس اتنا کرے کہ سحر تک روزہ رکھا کرے، بس یعنی سحر کے وقت کھانا کھا لیا، دن بھر روزہ رہا، اگر اس کو وصال کرنا ہے، اس کو شوق ہے تو روزہ افطار نہ کرے، سحر تک وہ اگلا روزہ رکھتا رہے، یعنی کہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہو جائے گا، اور سحر میں خوب اچھی طرح سے وہ کھا پی کر کے
تیار ہو جائے. بعض اہل علم نے اس طرح کے وصال صوم کی اجازت دی ہے. بہرحال اب اس کے بعد روزے کے آداب نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. جو حدیث آ رہی ہے اس میں روزے کے آداب بڑے اہم آداب ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری و ابو داؤد واللفظ له، اور بخاری حدیث یہ ابو داؤد کی ہے. یہ حدیث بڑی اہم ہے. یہاں سے روزے کے آداب حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی نشست میں ہم کریں گے. حدیث اللہ رسول نے فرمایا من لم يدع قول الزور، جو شخص قول الزور کو نہیں چھوڑتا، یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے کھانا پینا تو ترک کر دیتا لیکن قول الزور نہیں چھوڑتا. نمبر 2 والعمل بھی، اور قول الزور پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی جھوٹی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے. نمبر 3 والجہل، جہالت اور حماقت بیوقوفی بھی نہیں چھوڑتا اور روزہ بھی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ فلیس للہ حاجہ، تو ایسے انسان کی روزے کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کرے. یہاں روزے کے نقصان اور روزے کو خراب کر دینے والی چیزوں کا تذکرہ شروع کیا ہے. یہاں پہلے ایک بنیادی چیز سمجھ لیں، روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں دو ہیں، دو قسم کی ہیں. دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں. ایک ایسی ہیں جن کو مفترات معنویہ کہتے ہیں، یعنی معنوی طور پر. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ روزے کو خراب کر دینے والی، برباد کر دینے والی دو چیزیں ہیں، دو قسم کی چیزیں. نمبر 1 ایسی چیزیں بہت سی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا روزہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن روزے کا اجر و ثواب، روزے کی برکتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. صرف ادا ہوتا، صرف فریضہ سمجھا جاتا ہو کہ ہاں اس نے فریضہ ادا کیا، لیکن جو روزے کی فضیلت ہے، برکتیں ہیں، اجر و ثواب ہے، ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے. یہ پہلی چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مفترات معنویہ. نمبر 2 روزے کو خراب کر دینے والی دوسری قسم کی چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب اس سے روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور روزے کا کفارہ دینا پڑے گا. یہ دوسری قسم ہے روزے کو خراب کر دینے والی چیز. دوسری قسم روزے کو خراب کر دینے والی جو ہے وہ روزے کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیزیں، اور یہ ان میں دو قسم کی ہیں. جو روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں توڑ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی، وہ بھی دو قسم کی ہیں. کچھ ایسی ہیں جن سے صرف
قضا کرنا ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ قضا بھی کرنا ہے، کفارہ بھی دینا ہے، اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی تفصیل ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔